بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ عیش وائس کی جانب سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پہلے انبیاء کرام کی طرح خداوند تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے مجسمہ معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات معجزہ تھے، شریعت معجزہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افضل الرسل بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو تمام انبیاء کرام کے معجزات پر فوقیت و برتری عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی فضیلت و بزرگی کو مزید نمایاں کیا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ان گنت اور بے شمار ہیں۔ ان میں سے چند ایک معجزات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ عظیم و اعظم قرآن مبین ہے۔ اس کا ہر لفظ معجزہ ہے۔ قرآن مبین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان بھی اور صورت کا آئینہ بھی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو بنی نوع انسانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نازل ہوئی اور قیامت تک اپنی اصلی حالت میں موجود رہے گی۔ قرآن مجید آج بھی انسانیت کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی صرف ایک مثال ہی پیدا کر دو۔ یہ چیلنج 1441 سالوں سے غیر مقابلہ ہے۔ اس بنا پر قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، یعنی جب آپ چلتے تھے تو سایہ نہیں ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوئے وہ کبھی نہ بدکا نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں خوشبو آتی تھی۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج سے واپس آیا تو میرے پسینے کے قطرے زمین پر گرے تو ان سے گلاب پیدا ہوا، تو جو شخص میری خوشبو سونگھنے کا شوق رکھتا ہو وہ گلاب کا پھول سونگھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاہر بھی تھے، طیب بھی، بدن میں خوشبو، سانس میں مہک، پسینہ بھی معطر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت میرے جسم سے مشک جیسا خوشبودار پسینہ موتیوں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک عطریات کا خزانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن ہر وقت خوشبو سے مہکتا رہتا تھا اور کوئی دوسری خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کرتی تھی۔
بے شک یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ بہقی نے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن شیرخوار بچوں کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ دن بھر سے رہتے تھے، ان کو دودھ پینے کی بھی حاجت نہ ہوتی۔ طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے رو رہے تھے۔ ساقی کوثر تسنیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی، انہوں نے چوس لی، ان کی پیاس کو تسکین ہوئی اور رونا بند کر دیا۔ بے شک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ ترمذی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا۔ آپ بعض اطراف مکہ کی طرف تشریف لے گئے، جو پہاڑ یا درخت سامنے آیا وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگے، ایک درخت زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو ڈھک لیا اور اپنے مقام پر واپس چلا گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، میں نے درخت کا حال بیان کیا، آپ نے فرمایا اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت لی کہ رسول اللہ کو سلام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو میرے سلام کو حاضر ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایک سرکش اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ مسلم اور ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک نہایت شریر اونٹ تھا، جو کوئی باغ میں جاتا اس پر دوڑتا اور کاٹنے کے لیے جھپٹتا۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بادب بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی ناک میں مہار ڈال دی اور فرمایا آسمان و زمین میں نافرمان جن و انس کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے شق القمر چاند دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی اور اجالے میں دیکھتے تھے۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ امید ہے سامعین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔